بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1611 ہے اور آج سورۃ الروم کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من ضعف کمزوری کی حالت میں، ثم جعل پھر اس نے بنا دی، من بعد ضعف قوہ کمزوری کے بعد قوت، ثم پھر جعل بنا دیا اس نے، من بعد قوت ضعفا قوت کے بعد کمزوری، وشیبہ اور بڑھاپا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء وہ جو چاہتا ہے، وہو العلیم اور وہ خوب جاننے والا، القدیر بڑا قدرت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ وہ ہیں جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی۔ دوسری بات، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی۔ تیسری بات، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ چوتھی بات، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ پانچویں بات، وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں قدرت کی نشانیاں بتلائی گئی تاکہ کفار و مشرکین ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اپنی قدرت کی ایک اور نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، یعنی ایک نطفے سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو وہ انتہائی کمزور تھا کہ نہ اپنے سے چل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے سے کھا سکتا تھا اور پی سکتا تھا، اور بہت ہی احتیاط سے اس کی پرورش کرنی پڑتی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوت ڈالی کہ تھوڑا بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اس طرح وہ ایک کمزور سے ایک طاقتور انسان بن گیا۔ پھر اس جوانی کے بعد ایک وقت آیا کہ کچھ سفیدی اس کے بالوں میں نظر آنے لگی اور تھوڑی سی کمزوری اس پر چھانے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ بغیر لاٹھی کے نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ وہ انسان کو ان مراحل سے گزارتا ہے۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور وہ ان مصلحتوں سے بھی خوب واقف ہے جو ان مراحل میں چھپی ہوئی ہیں، یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور سوائے اللہ کے اور کوئی اس مصلحت کو نہیں جانتا، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ اور کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین اندھیریوں۔
جس طرح رب ذوالجلال نے انسان کو 3 مراحل سے گزارا، وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرے، تاکہ تمہیں تمہاری ان اعمال کا بدلہ دے سکے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس دن کی تیاری کر لو جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہی، اگر اطاعت کرو گے تو تمہیں نعمتوں سے نوازا جائے گا، ورنہ دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ انسان کے کمزور پیدا کیے جانے سے متعلق بات سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں یہ بات کہی گئی، جس کا تذکرہ میں نے کیا، وہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 66 میں ہے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔